أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير الأمور أوسطها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرات اساتذہ تعلیم وقت، نوجوان علماء و طلباء، انسانی فکر و عمل کے بہترین اوصاف میں سے ایک وصف اعتدال ہے۔ اور بلا کسی تمہید کے وقت کو بچانے کے لیے ایک طالب علمانہ خیال جس پر مجھ کو 100% انشراح ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ امت مسلمہ میں مختلف فکری حلقے ہیں، مختلف مسالک، مختلف رجحانات، مختلف جماعتیں، مختلف تحریکیں۔ کوئی شخص اگر ان سب کا مطالعہ کرے کھلے ذہن کے ساتھ اور پہلے سے کوئی مثبت یا منفی رائے قائم کیے بغیر اور پھر ایک تقابلی مطالعہ کرے دبستان ولی اللہ کا، فکر ولی اللہ کا، الامام الکبیر ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی فکر کا، ان کے فہم دین کا، اسلام کو جس طرح انہوں نے سمجھا اور جس طرح انہوں نے سمجھایا، تو وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا دوسرے حلقوں، مسلکوں، تحریکوں، شخصیتوں اور ان کے افکار کے پورے احترام کے ساتھ اور ان کی اپنے اپنے دائرے میں افادیت کے اعتراف کے ساتھ۔ اس نتیجے تک وہ یقیناً پہنچے گا کہ جو جامعیت، جو توازن اور جو اعتدال فکر ولی اللہ میں ہے، اس معیار کی جامعیت، اس معیار کا توازن، اس معیار کا اعتدال دوسرے اور حلقوں
اور مکاتب فکر میں نہیں ملتا. میں درمیان میں یہ بات کہہ دوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سارے مکاتب فکر اور ان کے افکار، ان کی تعبیرات اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے استفادہ کیا جائے. یہ بالکل کم سے کم میری مراد نہیں. اگر انسان کا اپنا ہاضمہ درست ہو تو وہ تو ہر ایک سے استفادہ کر سکتا ہے، اور خود ما صفا اور دع ما، وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ استفادہ کر ہی لیتا ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت امام ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فہم دین کی اور ان کے اس متوازن، معتدل اور جامع جو دین کی فہم تھی، دین کی ترجمانی تھی، فکری طور پر بھی، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اس کی جو کامل ترین وراثت ملی وہ حجت الاسلام الامام الکبیر، اسے اس کے قبول کرنے میں تحفظ رکھنے کا پورا حق ہے. یہ جو اعتدال اور جامعیت اور توازن کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، ان کا جو ظہور ہوا وہ کن اوصاف کی شکل میں ہوا، یا اگر میں یوں کہوں کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں بھی وہی اعتدال، وہی توازن، وہی جامعیت ملے تو ہم علمی اور عملی طور پر ہم اپنے حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ چند اوصاف ان کے اندر نمایاں طور پر پائیں. میں ہو سکتا ہے کہ ترتیب صحیح طور پر قائم نہ کر سکوں. اس موضوع کا تو حق یہ تھا کہ میں بہت تازہ دم یہاں آتا اور بہت اچھی تیاری کر کے آپ کے سامنے آتا، لیکن میں بہت تھکا ماندہ مسافر بن کر آیا ہوں، مہینوں سے مسلسل سفر میں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ترتیب آپ کو بعد میں خود اپنے اساتذہ کی مدد سے قائم کرنی پڑے. میں ایک بہت نمایاں وصف جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں دیکھتا ہوں وہ ہے رسوخ فی العلم. وسعت معلومات الگ چیز ہے اور رسوخ فی العلم الگ چیز. وسعت معلومات والے علماء جتنی تعداد، خصوصاً اس زمانے میں جبکہ علماء پر بھی صحافتی ذوق غالب آ گیا ہو اور خطیبانہ ذوق غالب آ گیا، تو رسوخ فی العلم سے متصف ہونا بہت زیادہ مشکل ہو گیا. آپ ان کی جو بھی تصنیف اٹھا کر دیکھیں، آپ صحیح بخاری کا جو حاشیہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پوری صحیح بخاری کا نہیں، اس کے ایک حصے کا، چند ابواب کا، آپ
آپ اگر صرف اس حاشیے ہی پر غور کر لیں، میں ابھی اور کتابوں کے بارے میں تو شاید نہ کہوں، آب حیات وغیرہ کے بارے میں، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس شخص کا مطالعہ کتنا وسیع ہے اور علم کتنا راسخ ہے. ان کی ہر تحریر میں رسوخ فی العلم بہت زیادہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے. دین کی بہت گہری سمجھ، تفقہ فی الدین، ایک بہت عظیم وصف ہے جو خال خال کسی عالم کو نصیب ہوتا ہے. خال خال ہزاروں اور لاکھوں کی بھیڑ میں ایک دو ہی اگر مل جائیں رسوخ فی العلم والے تو بھی انسان کی خوش نصیبی. پھر اسی رسوخ فی العلم اور تفقہ فی الدین کے نتیجے میں کہہ لیجیے عقیدہ توحید اور اتباع سنت میں جو کمال حاصل تھا، اور عقیدہ توحید اور اتباع سنت میں تسلط کے ساتھ اسلاف کا احترام کا جو ذوق تھا، سلف کے اتباع کا جو ذوق تھا، جو ذوق ہزاروں گمراہیوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے. گمراہیاں عام طور پر بلکہ ہمیشہ اسی صورت میں انسان پر حملہ آور ہوتی ہیں جب وہ اسلاف کے اور جمہور کے اتباع کے راستے سے ہٹ کر انفرادیت، شذوذ اور خودرائی کے راستے پر چلنے لگتا ہے تو وہ فکری گمراہی سے بچ نہیں سکتا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف شخصیت نہیں بلکہ وہ پوری جماعت جو انہوں نے تیار کی، جو انہوں نے ایک فکری منہاج منتقل کیا بعد کی نسلوں کو، اس میں عقیدہ توحید اور اتباع سنت پر 100% اصرار ہے، اور کسی قیمت پر عقیدہ توحید اور اتباع سنت کے سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. جو انحرافات امت میں آئے ان سے بہت ہی محفوظ رکھنا اپنے آپ کو قبول نہ کیا. فکر نانوتوی کا یہ بھی بہت خاص بات کہ عقیدے میں، مسلک میں فقیہانہ بصیرت کے ساتھ اور پورے انشراح اور اعتماد کے ساتھ وحدت امت، ہم اپنے مسلک کا دفاع اس انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے امت کی وحدت متاثر ہو، اور بیرونی محاذوں کی طرف سے جو خطرے اور یلغاریں امت پر ہوتی ہیں ان کے مقابلے کی استعداد امت میں کمزور ہو جائے. یہ بہت نازک مسئلہ ہے. تھوڑی سی تفصیل میں اس کی کرتا ہوں. دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں امت پر، امت کے علماء پر. آپ سب اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں اور اللہ سے توفیق مانگنے کا اہتمام کریں. ایک ذمہ داری امت کے علماء پر ہے، امت مسلمہ کے اندر جو داخلی انحرافات آتے ہیں
مسلمان کہلانے والے مختلف حلقوں کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں یا ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں یا ان کے جو عقیدے اور عمل کی خرابیاں ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرنا اور امت کے سواد اعظم کے عقیدے کی حفاظت کرنا، اور جو تحریفات آتی ہیں ان تحریفات سے اسلام کے چہرے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا. ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. امت کے اندر سے جو فرقے، مختلف حلقے، فکری قسم کے انحرافات جانے یا انجانے میں، ان سے دین حق کی اور امت مسلمہ کی حفاظت کرنا، یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے امت کے علماء. اور دوسری طرف جو کفر کی، باطل کی طاقتوں کی طرف سے امت مسلمہ کے جسد کے باہر سے جو یلغاریں وقتاً فوقتاً، تہذیبی یلغاریں، فکری یلغاریں، سیاسی حملے، عسکری حملے جو امت مسلمہ پر اور اسلام پر ہوتے رہتے ہیں، ان سے بھی امت مسلمہ کی حفاظت اور حفاظت کی تدبیروں کی رہنمائی، یہ ذمہ داری بھی علماء کی. اور دونوں کے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ اگر گہری تربیت اس سلسلے کی نہ ہو تو ایک کی رعایت دوسرے کی رعایت کی طرف سے غافل کر سکتی ہے. مثلا بیرونی حملوں، باطل اور کفر کے مختلف جو حلقے ہیں ان کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں اسلام پر اور امت مسلمہ پر، ان کی حفاظت اور ان کے مقابلے، ان حملوں کے مقابلے کی طرف اگر توجہ بڑھ جاتی ہے تو اس بات کا امکان پیدا ہوتا ہے، اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے داخلی جو انحرافات ہیں ان کے مقابلے کی طرف سے توجہ کم ہو جائے، اور شعوری یا غیر شعوری طور پر جو گمراہ افکار ہیں وہ قدیم طرز کی بدعات ہوں یا تجدد کی شکل میں آئی ہوئی بدعات ہوں، ان کے سلسلے میں ایک تساہل کی کیفیت، ایک تسامح کی کیفیت ہو اور ان کو برداشت کیا جائے، ان کے بارے میں کوئی نکیر نہ کی جائے، ان کے بارے میں کوئی غیرت و حمیت اندر نہ بیدار ہو، اس بات کا امکان ہوتا ہے. کن لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے جو بیرونی حملوں کے مقابلے کی طرف زیادہ متوجہ. اس کے بالکل برعکس اگر کوئی شخص داخلی انحرافات سے امت اور دین کی حفاظت کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے تو اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک گمراہی کے پیچھے تو پڑا رہے اور بہت متشدد اور متسلط بن کر امت کی اصلاح کی فکر کرے، لیکن بیرونی حملوں کے سلسلے میں وہ بالکل غافل ہو جائے. یہ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک. اور اگر آپ نظر ڈالیں تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ یا دائیں طرف جھکاؤ ہوتا ہے یا بائیں طرف، یا اندرونی انحرافات سے مقابلے کا غلبہ ہوتا ہے اور بیرونی خطروں سے بالکل غفلت ہوتی ہے. خبر ہی نہیں ہوتی کہ سوشلزم کیا ہے، کمیونزم کیا ہے، صلیبیت کیا کر رہی ہے، صہیونیت کیا کر رہی ہے، برہمنیت کیا کر رہی ہے، مغرب کی الغار کیا ہے، مغرب کے فتنے کیا ہیں، مغربی فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس کا مطلب. اور یا بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، کوئی اگر بیرونی خطروں کے مقابلے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور اس سلسلے میں حساس ہوتا ہے تو وہ بالکل متساہل ہو جاتا ہے. وہ امت کے مختلف حلقوں میں چاہے جتنی بدعات پھیلتی رہے، وہ وحدت امت کے نام پر، اتحاد کے نام پر وہ سب چیزیں گوارا کرتا ہے. غیر معمولی توفیق الہی کی دلیل ہے کہ سلسلے ولی اللہی اور ان کے متوارث
یہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ یہ مبارک خوش نصیب جماعت بلا مبالغہ ان دونوں متضاد تقاضوں کو ایک ساتھ جمع کرنے میں حیرت انگیز طور پر کامیاب، واقعی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بارے میں جو لکھا ہے کہ ہیہات ہیہات قد جمع اللہ فی من المتناقضات، شاہ صاحب نے اپنے بارے میں عجیب تعبیر کی، ہیہات ہیہات قد جمع اللہ فی من المتناقضات، کہ اللہ نے میرے اندر متضاد چیزیں جمع کر دی۔ یہی متضاد چیزیں جس جماعت میں جمع ملتی ہیں بلا مبالغہ ولا ازکی علی اللہ احدا، اس جماعت کا مؤسس و بانی اور امام و سرخیر و رہنما حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ دیکھیں تو ذرا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ بیرونی حملوں کے سلسلے میں وہ کتنے حساس تھے، کتنے چوکنا تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ چھتے والی مسجد میں لنگی بنیان پہنے والا ایک سیدھا سادہ نظر آنے والا مولوی، وہ جس قسم کے عزائم رکھتا ہے، جو منصوبے بناتا ہے، جو تربیت کرتا ہے اپنے عزیز ترین شاگرد حضرت شیخ الہند کی اور دوسرے اور ان کے رفقا کی، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ یہ شخص جو ہے یہ لندن سے، وہاں کے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے بننے والے قوانین سے ناواقف ہے۔ حیرت ہوتی ہے کیسے اس شخص کو یہ بصیرت حاصل ہوئی کہ ملک میں آئندہ تعلیمی نظام اب کون سا چل رہا ہے، اس تعلیمی نظام کے رہتے ہوئے اسلامی سرمایہ ملت کی نگہبانی اس امت میں کیسے ہوگی، اور جب دینی تعلیم کو سرکاری امدادیں بند ہو رہی ہیں تو یہ دینی تعلیم کیسے چلے گی۔ آئندہ کے خطرات سے آگاہی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو ایک طرف بیرونی جو ان کا جو محاذ پر جو ان کی کوششیں تھیں، ایک طرف ان کو دیکھیے، اور ایک طرف امت کے اندر کے فکری اور عملی اور علمی انحرافات اور عقیدے اور عمل کی خرابیوں کے سلسلے میں ان کی حساسیت دیکھیے، اور اس کے باوجود وحدت امت کی رعایت دیکھیے تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام۔ دو شخصیتیں اس دور میں ہمارے بر صغیر میں ابھری، ہمارے ملک میں ابھری۔ ایک وہ جن کا اب تذکرہ چل رہا ہے، حجت الاسلام حضرت نانوتوی، اور دوسرے سر سید۔ عجیب تبصرہ ابھی حال میں میری نظر سے گزرا، بہت پہلے بھی پڑھا تھا لیکن وہ ظہور ہو گیا تھا میرے ذہن سے۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہا کرتے تھے کہ امام ولی اللہ الدہلوی نے دو چیزوں کو جمع کیا تھا، ایک اتباع سلف کو اور ایک عقلیت کو، اسلام کی عقلی تشریح، ریشنل لاجیکل اپروچ، کیا وہ منطقی علمی اور عقلی طریقہ ہے اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کا۔ ایک طرف شاہ صاحب نے اس کے ساتھ اتباع سلف کو جمع کیا تھا۔ اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی کہا کرتے تھے کہ شاہ ولی اللہ کی عقلیت پسندی کو تو سر سید علی گڑھ لے گئے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اتباع سلف کو دہلی سے وہ دیوبند لے گئے۔ میں اس تعبیر سے پوری طرح متفق نہیں ہوں، ان کی منشا سے متفق ہوں، اس لیے کہ میرے خیال میں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی فہم میں عقلیت کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کمی نہیں، عقلی استدلال، غیر معمولی طور پر اسلام کے حقائق، عقائد اور احکام سب کے سلسلے میں عقلوں کو مطمئن کرنے کا جو طریقہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب کی یلغار جو ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی یا کم سے کم یہاں تک نہیں آئی تھی، اس کے مقابلہ کرنے والے علماء تیار کرنے کے لیے
اللہ کی توفیق سے اس وقت شروع کیے تھے جب مغرب کی جو فکری اساس ہے، اس مغرب کی فکری اساس کو مرتب کرنے والے مغرب کے 12 فلاسفرز ہیں۔ جس زمانے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے مدرسے رحیمیہ میں بیٹھ کر حجت اللہ البالغہ اور البدور البازغہ لکھ رہے تھے، ٹھیک اسی زمانے میں مغربی فکر و فلسفے کی عمارت کھڑی کی جا رہی تھی، اور جو شخص غور سے حجت اللہ البالغہ کو پڑھتا ہے، جس نے مغرب کے فلسفے کو بھی پڑھ لیا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس شخص کی نظر سے مغربی مصنفین کی تمام تحریریں گزر چکی ہیں، اور یہ ان کے رد کے طور پر، مثبت رد کے طور پر حجت اللہ البالغہ لکھ رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو انحرافات سے حفاظت کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے جو تجدید و اصلاح کا سلسلہ جاری رکھنے کا فیصلہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا ایک ظہور ہے کہ امت میں جو فتنے آنے والے تھے، جو مغربی یلغار اس امت پر ہونے والی تھی، اس امت میں پہلے سے اس کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا، اور چونکہ مرکز تجدید امام ربانی مجدد ثانی کے دور سے عالم عرب سے منتقل ہو کر ماوراء النہر سے ہوتا ہوا سرزمین ہند منتقل ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مغربی فکر و فلسفے سے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے مجدد بھی سرزمین ہند میں ہی بنے۔ دونوں قسم کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑا اعتدال، بہت تیقظ، بہت بیداری کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب میں نے کہا کہ اندرونی حملوں سے انحرافات کے مقابلے میں اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ اتنا تشدد ہو جائے کہ امت کی جو اندرونی وحدت ہے وہ ٹوٹ جائے، اور امت الگ الگ حلقوں میں تقسیم ہو، جن حلقوں کے فکری اختلافات، علمی اختلافات، مسلکی اختلافات مسلک کے حد تک باقی نہ رہے، بلکہ ان میں آپس میں مقاتلہ، مشاجرہ، سب و شتم، تکفیر و تضلیل اور پتہ نہیں کیا کیا کارروائیاں شروع ہو جائیں، اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ علیہ نے کس طرح اس پرصراط کو طے کیا ہے، میری بہت امید ہے کہ یہاں کے اساتذہ، علماء کو، خاص طور پر نوجوان علماء کو، اختصاص اور تکمیل کے طلباء کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اور اس کارنامے اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس وارثانہ شان کو گہرائی اور تفصیل سے پڑھا ہے۔ سر سید کے افکار ایسے تھے کہ جو سخت سے سخت انداز اس کی تردید کا وہ اختیار کیا جا سکتا تھا، اور بہت سے لوگ اختیار کرتے بھی تھے، لیکن آپ حضرت نانوتوی کے قلم سے سر سید کے افکار کی تردید کا وہ اسلوب مطالعہ کیجیے کہ افکار کی تردید ہے بلا کسی رو رعایت کے، لیکن شخصیت کے احترام کے ساتھ، نیت پر کوئی حملہ کیے بغیر۔ ہمارا جو عام طور پر طرز ہے وہ سب سے پہلا حملہ ہمارا نیت پر ہوتا ہے، بک گیا، ایجنٹ ہے، دلال ہے، پیسہ کھا گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جو کسی حقہ پینے والے یا پان بیچنے والے کی زبان ہوتی ہے وہ ہم علماء بھی بولنے لگتے ہیں۔ ایک لفظ بھی حضرت نانوتوی نے شخصیت کی نیت کے بارے میں نہیں لکھا۔ اتنا احترام تھا شدید فکری اختلاف کے باوجود کہ سر سید مسلسل سوالات بھیجتے تھے حضرت نانوتوی کے پاس، اور حضرت نانوتوی ہر سوال کا تفصیلی جواب دیتے تھے، اور وہ سوال اور جواب دونوں چھپے ہوئے ہیں، پڑھیے اس سوال اور جواب کو
تب آپ کو میری اس بات کی تفصیل سمجھ میں کہ حق کیا ہے، اس میں کوئی تردد نہیں، اور کون سی فکر باطل ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حق کو حق کہنا بھی تو حق کے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب کسی بچے سے اگر کوئی پوچھے اس کے والد کے بارے میں کہ یہ آپ کے کون ہیں، اور بچہ جواب دے یہ میری اماں کے شوہر ہیں، تو جواب غلط ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین بیچ درمیان اس مسئلے کے بینو تو جلو، جواب تو بالکل صحیح ہے، اماں کے شوہر، لیکن 3 تھپڑ تو کم سے کم لگنے چاہیے۔ جواب صحیح ہونا کافی نہیں ہے عزیزوں، جواب کا مبنی پر حکمت، مبنی پر محبت و خلوص ہونا ہی ضروری ہے۔ یہ ملے گا آپ کو مسئلہ اعلیٰ کے طور پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگوؤں میں، مراسلات میں، مکتوبات میں، سوالات کے جوابات، اور یہ غالباً اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت نانوتوی کی وفات کے بعد بہت لوگوں نے اظہار غم کیا ہے، اور بہت لوگوں نے حضرت نانوتوی کی شخصیت کے بارے میں لکھا ہے، لیکن جس طرح غم کی سیاہی سے حضرت سر سید نے حضرت نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کو اتنا بڑا خلا نصیب ہوا۔ اس قدر احترام تھا، اتنے شدید اختلاف کے باوجود۔ یہ ہے فکر نانوتوی، یہ ہے مسلک دیوبند، اختلاف علمی طور پر شدید ہو لیکن اظہار احترام انسانیت کے ساتھ، اس اظہار ادب الاختلاف کے تقاضوں کی رعایت کرتے ہوئے حضرت نانوتوی کی شخصیت اس سلسلے میں ایک روشن ترین مثال، روشن ترین مثال۔ ان کی شخصیت کے اس پہلو کو بہت زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں درمیان میں ایک بات سناؤں کہ اس کی وراثت جو منتقل ہوئی ہمارے حضرت نانوتوی کے تلامذہ میں، ان کے تلامذہ کے تلامذہ میں، تو کیا کیا حسین شاہکار قائم ہوئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں، شیخ الاسلام حضرت مدنی کی شخصیت میں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو ان کے رفیق و صدیق تھے ان کی شخصیت میں، اور اس کے بعد ان کے آنے والے شاگردوں علامہ انور شاہ کشمیری کی شخصیت میں۔ ان چیزوں کو بہت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان علماء کے سامنے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ایک امتیاز ہے آج تک دنیا کے علماء جو واقف ہیں بر صغیر کے، اور خاص طور پر ہمارے ملک کے علماء کے ایک مخصوص ذوق و مزاج سے، وہ اس پر حیرت کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں مسلمانوں کے اندر کے مسلکوں کے درمیان وہ متشددانہ جنگ جدال کی کیفیت نہیں ہے جو دوسرے مسلم ملکوں میں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بہت سے لوگ اس لیے سوال کرتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور گولیاں چلتی ہیں، اور آپ کے ہاں مشترکہ مسائل کے سلسلے میں سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ آپس میں ان کے درمیان بھی علمی طور پر شدید اختلاف ہوتا ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی کامیابی ہے جو ابھی تک علماء کو ملی ہوئی تھی، اور میں ملی ہوئی ہے کہ لفظ بولوں تو زیادہ بہتر ہوگا، اس امید پر کہ آپ بھی اسی امانت کے وارث بنیں گے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جو اسی فکر نانوتوی کے ایک وارث کا ایک واقعہ ہے۔
جب ہمارے ملک میں سن 1970 کی دہائی میں 71-72 میں خاص طور پر مسلم پسند اللہ کو تبدیل کر دینے، قانون شریعت کو منسوخ کر دینے، ہندوستان کے دستور میں، بھارت کے دستور میں جو ایک حصہ ہے اس کو منسوخ کر دینے کا ایک اقدام کیا اس وقت کی حکومت نے، مسز اندرا گاندھی کی سرکردگی میں۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی بھارت کے مسلمانوں کے ملی اور تہذیبی تشخص پر حملے کا ارادہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے مسلم پرسنل لا دستور کے اندر سے نکالنے کا سے کارروائی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ جب تک وہ دستوری تحفظ حاصل ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 جسے کہتے ہیں، جسے عام طور پر لوگ مسلم پرسنل لا کے نام سے جانتے ہیں، جب تک وہ دستوری تحفظ حاصل ہے تب تک بھارت کے مسلمانوں کا اسلامی جو کیریکٹر یا تشخص ہے اس کو دستوری اور آئینی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب بھی کبھی وہ ارادہ ہوتا ہے برسر حکومت گروہ کا تو وہ پہلا نشانہ بناتا ہے دستور کے اس حصے کو۔ یہی کارروائی اس وقت بھی شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا کہ سب سے پہلے جو فکر مندی سر جوڑ کر بیٹھے ہمارے اکابر علماء وہ دارالعلوم دیوبند میں بیٹھے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملک کے ممتاز ترین علماء کو ایک دعوت نامہ چلا، اور اس دعوت نامے میں یہ لکھا گیا کہ آثار اس کے ہیں کہ بھارت کے ہندوستان کے مسلمانوں کے تہذیبی تشخص پر ایک منظم حملہ کیا جا رہا ہے، ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور اس کے مقابلے کا ایک حکمت عملی طے کریں۔ موقع تھا مجلس شورا کا، اور شورا میں کے علاوہ دیگر ارکان حضرات علماء کو بھی بلایا گیا تھا۔ شورا کے اجلاس کے بعد ایک وسیع تر اجلاس ہوا، اور اس میں یہ طے ہوا، اور اس بات کو غور سے سنیے گا، اس میں یہ طے ہوا کہ بھارت کے دستور میں جن لوگوں کو مسلمان تسلیم کیا گیا ہے، جن فرقوں کو مسلمان مانا جاتا ہے آئینی اور دستوری حیثیت سے، ان سب کا نمائندہ ایک بہت بڑا اجلاس بلانا پڑے گا۔ تنہا ہم ایک مسلک اور جماعت کے لوگ بیٹھ کر مقابلہ کریں گے تو نہیں کر سکتے۔ اسی بنیاد پر اسی نمائندہ اجتماع میں یہ طے ہوا کہ بمبئی میں ایک بہت عظیم الشان اجلاس، ایک ایسا تاریخ ساز کنونشن بلایا جائے جس میں مسلمانوں کے کسی مسلک اور مکتب فکر کو کوئی چھوٹ نہ جائے، سب کی نمائندگی، سارے حلقے، ساری جماعتیں، ساری تحریکیں، سارے مسالک سب موجود۔ اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس اجتماع کی طرف سے جن حضرات کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بمبئی کا سفر کریں، اور بمبئی کے حضرات جو اس میں موجود تھے انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ اجلاس کی میزبانی کرنے کے لیے ممبئی کے لوگ ہم لوگ تیار ہیں۔ تو اسی اجتماع میں طے ہوا کہ 3 حضرات بمبئی کا سفر کریں اور وہاں جا کر اس اجتماع کی تیاری کی فضا بنائیں اور پھر رپورٹ دیں، پھر فیصلہ۔ تو اس میں ایک تھے میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے تھے امیر شریعت حضرت مولانا سید رحمۃ اللہ رحمانی، اور تیسرے تھے میرے استاد گرامی حضرت مولانا محمد سالم قاسمی صاحب۔ یہ 3 حضرات گئے بمبئی، اور انہوں نے بہت سخت محنت کی اور ایک فضا بنائی، اور وہاں کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم اس کی ضیافت اور میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ دعوت نامے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ میزبان اور شاعری کی حیثیت سے دعوت نامہ جو جاری ہوتا تھا وہ حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جاری ہوتا۔ دعوت نامے جاری ہوتے رہے، جوابات آتے رہے، مختلف حلقوں جماعتوں کی طرف سے
یہ یقین دہانی کرائی جاتی رہی کہ ہم ضرور شریک ہوں گے، ہم ضرور شریک ہوں گے، مگر اہل سنت والجماعت جن کو کہا جاتا ہے، جو بریلوی حضرات ہیں، ان کے اس وقت کے جو سب سے بڑے عالم تھے، جبل پور میں رہتے تھے، مولانا برہان الحق رضوی، جمعیت علماء اہل سنت والجماعت کے صدر، ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کئی بار دعوت نامے بھیجنے کے بعد بھی جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو تشویش ہوئی، اور پھر اس کی اطلاع حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دی گئی کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، باقی جو سب کی طرف سے جوابات آ گئے۔ تو سنو عزیز طلبہ، حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نے یہ سن کر نہ لاہور پڑا، نے یہ کہا کہ ہاں اسی کی توقع تھی، ایسے ہی تنگ نظر لوگ ہیں، بڑے متعصب لوگ ہیں ہم لوگ، جو بہت اتحاد کی باتیں باہر کرتے ہیں وہ بھی کمرے کے اندر کچھ اور بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جن کے اندر وہ فکر نامردی اتری ہوئی ہوتی ہے اور ذوق ولی اللہ ہی، وہ کمرے کے اندر بھی بیٹھ کر کوئی منفی، نامناسب اور ناشائستہ لفظ نہیں بولتے، اس لیے کہ ان کو استحضار رہتا ہے اللہ کا۔ حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا کہ میں ان کی خدمت میں خود حاضر ہوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ رحمت نہ فرمائیں، ہم لوگ چلے جائیں گے، زیادہ زیادہ آپ ایک خط تحریر کر دی کہ ہم وہ لوگ لے جائیں گے، لیکن فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ اور وہ تاریخ ساز واقعہ ہوا کہ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب اور غالباً حضرت مولانا رحمۃ اللہ رحمانی، یہ دونوں حضرات جبل پور سفر کر کے گئے، مولانا برہان الحق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجلس ان کی لگی ہوئی تھی، مجمع کثیر تھا، کمرہ بھرا ہوا تھا، باہر جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں وہیں پر یہ دونوں حضرات بیٹھے، اندر داخل ہونے کی جگہ نہیں تھی۔ جب مجلس مکمل ہو گئی، لوگ لائن لگا کر مصافحہ کرنے لگے تو انہوں نے بھی اسی طرح مصافحہ کیا، اور اس وقت تعارف ہوا تو حضرت مولانا برہان صاحب بہت متاثر ہوئے، اکرام کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت قاری طیب صاحب نے کیا کیا؟ نہ کوئی دعوت نامہ پیش کیا، نہ کچھ کہا، اپنی ٹوپی اتار کر ان کے قدموں میں رکھ دی اور یہ کہا کہ حضرت ہندوستان میں تحفظ شریعت کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ یہ ہے فکر نونوتوی کا اعتدال۔ بیرونی خطرات کے مقابلے کے لیے امت کے مختلف حلقوں کو، جن سے ہم کو علمی اختلاف ہے، اور اس علمی اختلاف کے ساتھ بیرونی خطرات سے مقابلے کے لیے وحدت امت کی رعایت کرنا، یہ امتیاز ہے علماء دیوبند۔ غلط سمجھتے ہیں جو لوگ، سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کا امتیاز صرف رد کرنا ہے، صرف تردید کرنا ہے، صرف بحث کرنا ہے، صرف اختلافی قسم کی باتیں کرنا ہے، اور اس میں بھی حدود اور قیود کی رعایت نہیں کرنی۔ ہر کسی کا ذاتی ذوق ہو تو ہو، لیکن اس کو جماعت کی طرف منسوب کرنا، مسلک کی طرف منسوب کرنا، یہ خلاف احتیاط بات ہے۔ یہ اعتدال و توازن کہ مسلک میں اور تحقیقی رائے پر پورا اعتماد بھی ہے، انشراح بھی ہے، تسلط بھی ہے، اور تسلط کے ساتھ یہ انفتاح صدر، یہ وحدت امت کی متوازن اور محتاط رعایت، یہ بہت بڑا امتیاز ہے فکر نونوتوی کا۔ اور عزیزوں، یہ جو احتیاط ہے اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ جو دونوں متضاد پہلوؤں کی ایسی کامیاب رعایت جو زندگی بھر جاری رہے، وقتی طور پر بتکلف تھوڑی دیر کے لیے کوئی بھی یہ مزاج اپنا سکتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے وقتی طور پر کسی ذاتی مصلحت کے یا حالات کے دباؤ کے تحت کوئی مزاج یا کوئی ذوق اختیار کرنا، اور ایک ہے کہ پوری زندگی مستقل طور پر
یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ قلب میں احسان کی کیفیت غالب نہ آ جائے. یہ ممکن ہی نہیں. عزیزوں، یہ خالص علمی چیز نہیں ہے، یہ خالص فکری چیز نہیں ہے. اس کا بہت تعلق ہے قلب کی کیفیت سے. جس قلب میں غصہ ہوگا، جس قلب میں غضب ہوگا، جس قلب کے اندر ہیجانی کیفیت ہوگی، تو وہ غصہ صرف اپنی بیوی کے ساتھ نہیں نکلے گا، وہ غصہ علمی مباحث میں بھی نکلے گا. اور قلب میں اگر ٹھنڈک ہے، قلب میں اگر سکینت ہے، قلب میں اگر طمأنینت ہے، نفس اگر مطمئنہ ہے، اور اندر کی قوتوں میں اعتدال اگر آ گیا ہے، قوت غضبیہ میں، قوت شہویہ میں، قوت علمیہ اور فکریہ اور عملیہ میں اگر اعتدال آ گیا ہے، تب جا کر انسان اس ذوق اعتدال کو حاصل کر سکتا ہے جس کے مذاکرے کے لیے ہم لوگ اس وقت فکر دانتوی کی نسبت سے بیٹھے ہیں. اس کا رشتہ قلب کی کیفیت سے جڑا ہوا ہے. ہم غلطی کریں گے اگر ہم اس کو صرف ایک فکری انداز سے ہم اگر سمجھیں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ ہم سنگین غلطی کریں گے اگر ہم اس کو صرف مطالعے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جب تک ہمارا حال یہ نہیں بنے گا. کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اس امر کے بعد، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس ہدایت کے بعد یہ کیوں کہا کہ ما یلقاها الا الذین صبروا. معلوم ہوا کہ سیئہ کو باللتی ہی احسن طریقے سے دور کرنے کا ملکہ اس شخص کو ہی حاصل ہو سکتا ہے جس کے قلب کو صفت صبر حاصل ہو سکتا ہے. تو قلبی کیفیات کو علمی مزاج سے جوڑ کر جب آپ چلیں گے تب کامیاب ہوں گے. یہ تو جدید دور جدید کا یہ مزاج ہے کہ فکری ذوق کو قلبی کیفیات سے بے تعلق کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. انسان کا وجود الگ الگ اعضاء یا الگ الگ پرزوں پر مشتمل نہیں ہے. انسان کا وجود ایک وحدت ہے. اب کسی کے قلب میں غصے کی کیفیت ہو، سریع الغضب ہو، اور وہ کسی کی توہین، کسی کا احترام، ان تقاضوں کو سمجھتا بھی نہ ہو، اور اس سے ہم یہ امید کریں کہ وہ جب علمی و تحقیقی گفتگو کرے گا یا کوئی مضمون لکھے گا تو اس وقت وہ غصے کی کیفیت میں نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. احترام میں کوئی کمی پیدا ہو نہ ہو. اس دعا کے ساتھ میں ایک مثال پیش کر سکتا ہوں متقدم علماء میں ایک ایسی شخصیت کا جن کے لیے عذر کے طور پر ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ وہ مغلوب الغضب تھے، اور وہ تھے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ. اگر آپ امام ابن حزم کی کتاب المحلہ پڑھیں اور آپ ان کی دیگر تحریریں پڑھیں، بہت سریع التصنیف اور کثیر التصانیف بزرگ تھے، بہت زیادہ، لیکن بڑی جارحانہ زبان استعمال کرتے ہیں. ابن حزم اپنے علمی کسی بات کو جب تنقید کرتے ہیں تو بہت سخت الفاظ. جس زمانے میں میں ان کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ ابن حزم جیسا شخص اللہ مجھے معاف کرے تہذیب کے دائرے سے اتنے نیچے کیوں آ جاتا ہے؟ تو واقعی اگر کسی چیز کی کسی طالب علم کو دھن لگ جاتی ہے نا تو کبھی کبھی کسی کباڑی کی دکان پر بھی اس کا جواب مل جاتا ہے. دھن تو لگے. تو میں بس تلاش کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، پوچھ رہا تھا کہ ابن حزم کی اس مزاجی کیفیت کی وجہ کیا ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ مراکش میں یونیورسٹی میں کسی خاتون محققہ عالمہ نے ابن حزم پر ریسرچ کیا. پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا دکتورا کا انہیں پر ہے، اور شاید انہوں نے اس کا جواب دیا. ان کا وہ مقالہ تو مجھے اس وقت تک نہیں ملا. میں نے کہیں سے ان کا پتہ حاصل کر کے ان کو خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ میں
چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابن حزم کی کتابوں کو آج کل پڑھ رہا ہوں، ان کے بہت عظمت و احترام کے ساتھ میرے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے ان کے مزاج میں. تو بہت عمدہ خط آیا، بہت انہوں نے داد دی کہ بھائی تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنی تحقیقی مطالعے میں یہ سوال میرے ذہن میں آیا، تو میں ڈھونڈتی اسپین میں، اندلس میں ایک لائبریری میں ان کی ذاتی ڈائری تک پہنچ گئی. اور ذاتی ڈائری سے پتا چلا کہ وہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض تھے، الدورۃ الدمویہ، اس کے وہ مریض تھے. اور واقعی جس کو ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے وہ اس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اور پھر گھر والوں کو راضی ہو جانا پڑتا ہے کہ بھائی ان کی دوا کا ناغہ نہ ہو تب خیریت رہے گی، ورنہ تو اللہ خیر. آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، بہت نیک، بہت سارے، بہت موقف، بہت عالم، سب کچھ، مگر مریض ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے اس بات کی. تو جسمانی اور روحانی جو کیفیات ہیں ان کا اثر پڑتا ہے انسان کے اپنے علمی مزاج پر. یہ ہے خلاصہ. تو مزاج میں اعتدال، قوا میں اعتدال، روحانی کیفیات میں اعتدال، یہ جب پیدا ہوتا ہے تب فکری اعتدال مستقل طور پر حاصل ہو سکتا ہے. اگر آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور دیگر اکابرین کی شخصیت پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر جو مزاج عبودیت تھا، جو ذوق انابت تھا، جو ذوق عبادت تھا، جو ذکر و مناجات کا ان کا اشتغال تھا، آپ ان چیزوں کو ان کے فکری اعتدال سے الگ نہیں کر سکتے. یہی تو چیزیں سرچشمہ بنی ہیں ان کو ایسے اوصاف دینے میں. تو ہم میں سے کوئی بھی اگر چاہتا ہے کہ ہم بھی کچھ سیکھ سکیں اپنے بزرگوں سے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک ذاتی تعلق، اہتمام ذکر کا، اہتمام نوافل کا، اہتمام تلاوت کا، اس سے قلب کے اندر ایک ٹھنڈی شبنم کے قطرے ہر وقت برستے رہتے ہیں. ہر وقت قلب کے اندر ایک سکینت کے نزول ہوتا رہتا ہے، اور اس سے فکری اعتدال میں بڑی مدد ملتی ہے. کوئی اگر چاہے کہ اس عبودیت کے اور انابت کے ذوق کے بغیر یہ ہمیں فکری اعتدال کی نعمت مل جائے، مجھے نہیں لگتا کہ عالم اسباب میں یہ ممکن ہے. پھر اس ذوق عبادت، خلوت نشینی، گوشہ نشینی، اللہ کے ساتھ طویل نشستیں تنہائی کی. دہلی میں جو قیام تھا حضرت نانوتوی کا، آپ اگر سوانح قاسمی میں وہ چند صفحات جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دلی کے قیام پر مولانا گیلانی نے لکھے ہیں وہ پڑھیں تو خلوت کا جو غلبہ ان کے اوپر ہوا، اور کس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں جا کر انہوں نے بہت لمبا عرصہ گزارا، اور جس طرح وہ اندر ذکر کرتے تھے، اور اس ذکر کی وجہ سے جو کیفیات ہوتی تھی. مولانا گیلانی راوی ہیں، آپ ذرا پڑھیے. ہم اگر یہ امید کریں کہ یہ سب تو ہم کچھ نہ کریں، اور گستاخی معاف ہماری تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہوں، اور ہماری جماعتوں میں رکعات چھٹتی ہوئی ہوں، اور ہم معاصی میں مبتلا ہوں، اور اس کے بعد ہم امید کریں کہ ہم کو فکر نانوتوی کا اعتدال مل جائے گا، یہ اللہ کی سنت کو بدل ڈالنے کی جسارت سے کم نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت کو بدل ڈالنے کی جسارت ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ نعمتیں اللہ اگر کسی کو عطا کرتے ہیں تو دراصل وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، اس نے ایسی محنت کی ہوتی ہے. تو ذکر کو علم سے کاٹ دینا اپنے آپ کو علم سے محروم کر دینے کے فیصلے کے مترادف ہے. حاصل ہو ہی نہیں سکتا علم بغیر ذکر و مناجات کے ذوق کے. اور یہ امتیاز ہے، اللہ کرے مجھے نہ کہنا پڑے یہ امتیاز تھا جماعت دیوبند کا، کسی کو نہ کہنا پڑے کہ یہ امتیاز تھا ہم ذکر نانوتوی کے قدردانوں اور خوشچینوں کا. ڈر تو لگ رہا ہے جس طرح ہماری اس وقت کی نسل، اور میں سب سے پہلے اپنے کو متہم کرتا ہوں، جس طرح خلوت سے دور ہوتی جا رہی ہے،
اور ذوق عبادت سے محروم ہوتی جا رہی ہے، اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ مستقبل کا مورخ لکھے گا کہ ایک جماعت دیوبند ہوا کرتی تھی جس میں ذوق انابت ہوا کرتا تھا، ذوق عبودیت ہوا کرتا تھا۔ وہ بہت بڑے بڑے عالم ہونے کے باوجود کسی صاحب دل کو تلاش کر کے اپنی ہستی کو اس کے قدموں میں مٹا دیا کرتے تھے۔ فکر نانوتوی پر غور کرتے وقت یہ کیسے ہم بھول سکتے ہیں کہ اس امام نے اپنی اصلاح کے لیے جس شخص کے حوالے اپنے کو کیا تھا وہ مستند عالم بھی نہیں تھا۔ کیوں بھول جاتے ہیں اس بات؟ اور کیسا شیخ تھا وہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہا کرتا تھا کہ اللہ آپ کے فیصلے عجیب ہیں، ان دونوں کو میری جگہ ہونا چاہیے تھا، قاسم کو رشید کو، اور مجھے ان کی جگہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ان کو میرا شیخ ہونا چاہیے تھا، مجھے ان کا مسترشد ہونا چاہیے تھا۔ شیخ کی بھی تواضع کی اور ابدیت کی انتہا ہے، انتہا ہے۔ اس کے بغیر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر حوث کے نہ دانت جام و سندان باخت۔ یہ اسی قلبی کیفیت کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ وہ انسان جو رات کی تنہائیوں میں اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ کر اپنے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور رحمت مانگا کرتا تھا، وہ ضرورت کے وقت میں ہتھیاروں کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات کے ساتھ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یہ ہے فکر نانوتوی۔ خواب کی آغوش میں تسبیح و مناجات کے ساتھ وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، فکر نانوتوی، یہ ہے مسلک دیوبند، یہ ہے فکر ولی اللہ۔ آخری بات، جتنی ضرورت پچھلی صدی کو فکر نانوتوی اور فکر ولی اللہ کی تھی، حلف بخدا اس سے ہزاروں گنا زیادہ ضرورت اس دور میں امت مسلمہ کو فکر ولی اللہ اور فکر نانوتوی کی۔ یہ جو انتہا پسندانہ خیالات امت میں پھیل رہے ہیں، نوجوانوں کے اندر عجب عجب قسم کے رجحانات پلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیداری کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، وہ رد عمل کے طور پر جو ظلم ہر طرف سے ان پر ہو رہا ہے، اس کے رد عمل کے طور پر جو ایک باغیانہ قسم کے خیالات کسی حد تک فطری طور پر نوجوانوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان کا بھی حل، ان کا فکر ولی اللہ ہے، ان کا بھی حل فکر نانوتوی ہے۔ اگر دین کی گہری سمجھ ہوگی اور دعوت و عزیمت اور جہاد کے مختلف مراحل کے سلسلے میں بصیرت ہوگی تو کبھی بھی اس طرح کی غلطیاں نہیں ہو سکتی۔ میں اکثر تعبیر اختیار کیا کرتا ہوں کہ روح جہاد اور روح اجتہاد، ان دونوں کی ضرورت ہے۔ ہم امت میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک طبقے کے اندر روح اجتہاد نظر آتی ہے، بہت روشن خیالی، نئے نئے خیالات، نئے نئے قسم کے افکار، تعبیرات، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے ماضی کے پورے سرمایے کو گنگا جمنا میں پھینک دینے کی دعوت۔ اللہ آپ کو بریج کورسز سے بچائے۔ اور ہمارے اداروں کو بھی نوجوان کس چیز کی کمی محسوس کرتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر جاتے ہیں، ان کمیوں کو
متعین کر کے ان کی تلافی خود اپنے اداروں میں کرنے کی توفیق، کیونکہ صرف فتوی بازی سے کام نہیں چلے گا. کہیں نہ کہیں ہمارے نوجوانوں کو کچھ تشنگی محسوس ہوتی ہے، کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، اور وہ دور حاضر کی خدمت اور قیادت کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح فٹ نہیں پاتے، تو وہ بڑی امیدوں کے ساتھ ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن جاتے ہی عجیب و غریب قسم کا سحر ان پر ہوتا ہے کہ 10-15 سال جو کچھ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہ 10-15 ہفتوں میں سب ختم ہو جائے. یہ بہت دکھ کی بات ہے، بہت دکھ کی بات. اگر روح اجتہاد ہے اور روح جہاد نہیں ہے تو تجدد وقوع میں آئے گا. ایک ہے تجدید، ایک ہے تجدد، بہت فرق ہے دونوں. تجدید مطلوب ہے اور تجدد مذموم ہے. ملک کی اور بیرونی طاقتیں نوجوان علماء کو تجدید کے راستے سے ہٹا کر تجدد کے راستے پر لے جانا چاہتے ہیں. اس تجدد کے راستے پر چلنے سے اپنے نوجوان علماء کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے. اگر روح اجتہاد ہوگی اور روح جہاد نہیں ہوگی تو تجدد کے راستے پر چل پڑیں گے علماء، اور اگر روح جہاد ہوگی اور روح اجتہاد نہیں ہوگی تو پھر پھوڑ پن اور احمقانہ دہشت گردی کے راستے پر نوجوان چلنا شروع کر دے گا. روح جہاد اور روح اجتہاد ان دونوں کے مجموعے کی ضرورت ہے. قربانیاں دنیا کے لحاظ سے تمنائیں قلیل ہوں، مقاصد بہت جلیل ہوں، حقیر اور کمینی دنیا سے بے رغبتی ہو، اعلاء کلمت اللہ اور نظام عدل کے قیام کا جذبہ ہو، مظلوم اور محروم انسانوں کو مظلومیت اور محرومیت سے نکالنے کی ایک آگ دل میں لگی ہوئی ہے. اور جس مرحلے میں ہم اس وقت ہیں اس مرحلے میں کس قسم کے اقدامات مطلوب ہیں تاکہ ہم اگلے مرحلے تک پہنچ سکیں، اور پھر اگلے مرحلے میں ایک مدت تک کوششیں کرنے کے بعد اس کے اگلے مرحلے تک پہنچ سکیں، یہاں تک کہ نظام عدل قائم ہو جائے جو بعثت انبیاء کا مقصد ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہم نے جو اپنے نبیوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، اور ان کے ساتھ الکتاب بھی اتاری اور المیزان بھی اتاری. اس کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ لیقوم الناس بالقسط. تو نظام عدل کا قیام بعثت انبیاء کا مقصد ہے. لیکن یاد رکھنا کہ نظام عدل کا قیام بعثت انبیاء کا اگر مقصد ہے تو انبیاء ہی سے ہم کو اس کا طریقہ کار بھی سیکھنا پڑے گا. اور مختلف انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے مقصد کو اس دور کے حالات کے لحاظ سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور انبیاء کے طریقہ کار میں بڑا خوبصورت تنوع ہے. الگ الگ انداز ہے، بالکل الگ انداز ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تفقہ اور رسوخ فی العلم کے ذریعے سے یہ سیکھنا پڑے گا. اور رشک کا تھا خوش نصیبی پر کہ ہمارے یہ حضرات کس مرحلے میں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں بھی انہوں نے ان کی مختصر سی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ ہمارے لیے اس سلسلے میں اسوہ چھوڑ کر گئے. ایک مرحلے میں انہوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ انگریز جہاں سے آئے ہیں وہاں واپس جائیں، اور ایک مرحلے تک جدوجہد کرنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ ابھی فی الحال ارادہ الہی یہ نہیں ہے، اور مشیت الہی یہ ہے کہ یہ ابھی یہاں رہیں گے، اور یہ یہاں رہیں گے تو سرمایہ ملت کو لوٹ لیں گے. لہذا انہوں نے قدم پیچھے ہٹایا اور سرمایہ ملت کی حفاظت کا کام شروع کیا. میدان عمل کو، ترجیحات کو وقتی طور پر بدل دیا. تو یہ جو حالات اور مراحل کا شعور ہے، یہ جو حالات اور مراحل کی سمجھ ہے، یہ ہے روح اجتہاد.
اور اس کے مطابق طریق عمل میں تبدیلی، تقدیم و تاخیر، یہ ہے روح جہاد۔ یہ چیزیں ہیں جو فکر نانوتوی کے کچھ عناصر ہیں۔ بہت سی اور چیزیں بھی گنائی جا سکتی ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی یہ اوصاف عطا فرمائے، اور ہم اپنے اکابر و اسلاف کے علوم اور محاسن کے وارث بنیں، اور اس امانت کو ہم اخلاص کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ اٹھا سکیں، اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو سونپ سکیں۔ میرا فرض ہے کہ میں بہت زیادہ صمیم قلب سے کروں عزیز مکرم مولانا شکیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے اور ان کے ایک دوست کے درمیان میرے بارے میں کیا سازش ہو گئی، مجھے کچھ خبر نہیں ہوتی۔ میرے ایک داماد ہیں مولانا جنرل العابدین، ان کا ان سے بہت زبردست یارانہ ہے۔ میرا دہلی کا سفر تھا، 18، 19، 20 دلی میں 2-3 دن میٹنگیں تھیں۔ ان کو پتہ لگ گیا، انہوں نے ان کو فون کیا، نہ جانے کیا دوستوں کے درمیان سازشیں ہوئیں، اور مجھے تو خالی یہ فیصلہ بتا دیا گیا کہ آپ کو 2 دن پہلے جانا ہے، اور سنا ہے دامادوں کی بات ماننی پڑتی اللہ بہتر جانے۔ بہرحال دلی دعائیں ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ سب کو۔ اور میں بھی اسی امت کا ایک فرد ہوں جو ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف امید کی نظروں سے دیکھ رہے۔ سنبھالیے، اس قابل بنیے کہ اس امت کو سنبھالیے۔ یہ امت یتیمی کی کیفیت سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثت کو سنبھال سکیں۔ جزاکم اللہ۔ آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اختصار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بڑا قیمتی اور بڑا علمی محاضرہ رہا۔ ایک سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا تھا کہ ابھی آپ نے دوران محاضرہ ایک بات کہی کہ علماء کی 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ کہ امت کو داخلی انحرافات سے محفوظ کرنا، اور دوسرا یہ کہ خارجی اور بیرونی حملے جو ہو رہے ہیں اس سے بچانا۔ جبکہ یہ بات بھی مفہوم ہے کہ یہ دونوں ایک الگ الگ پلیٹ فارم ہیں اور باہم متناقض ہیں، جیسا کہ شاہ صاحب کی اس عبارت سے بھی مفہوم ہوتا ہے کہ قد جمع اللہ فی من المتناقض ہے، اور اس سے ایک بات یہ بھی مفہوم ہو رہی ہے کہ یہ ایک وہمی چیز ہے، من جانب اللہ عطا کردہ ہے، اور کسب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا تعلق نہیں۔ تو اگر یہ وہمی چیز ہے تو پھر تمام کے اندر اس کا جمع ہونا کس طریقے سے، اور اگر کسبی چیز ہے تو پھر اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو اور کیا لائحہ تیار کیا جائے کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو سکے۔ ہمارے جن عظیم اکابر و اسلاف کو اللہ تعالیٰ نے یہ جامعیت اور مختلف تقاضوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ان کی رعایت کا ملکہ نصیب فرمایا، ان کی حالات زندگی کا مطالعہ، ان کی سوانح حیات کا بار بار بغور مطالعہ، یہ من جملہ ان اسباب کے ایک سبب ہے جس سے خود ہمارے اندر کسی طرح یہ رمق پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسرے، نبوت کے سوا کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ کر فارغ ہو جائیں کہ یہ صرف وحی ہے۔ نبوت کی دعا تو کوئی صاحب نہ کریں، باقی ہر چیز کی دعا مانگنے کی مکمل اجازت ہے۔ اللہم فقہنی فی الدین وعلمنی التأویل۔ ہمیں اپنے لیے یہ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، اور ایسی شخصیات کا مطالعہ، ان کی کتابوں کا مطالعہ، اور ہمارے دور میں وہ حضرات جن کو کسی بھی درجے میں یہ اعتدال و توازن اور یہ فکری عمق ملا ہوا ہے، ان کی مصاحبت، سفر و حضر میں ان کا ساتھ، ان کا تلمس، ان سے استفادہ، یہ بھی ایک سبب ہے کہ جب انسان
کسی کے ساتھ مستقل طور پر کچھ وقت گزارتا ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو رنگ منتقل ہوتا ہے. اور کسی کا سوال؟ السلام علیکم. حضرت کی گفتگو سے استفادے کا موقع ملا، لیکن آخر میں میری ناقص عقل میں یہ شبہ ہوا کہ برج کورس میں یہاں کے طلبا نہ جائیں. بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم وہاں جائیں گے اور وہاں دینی فضا عام کریں اور مضبوط عقیدے کے ساتھ جائیں اور اسی فکر قاسمی کو لے کر جائیں جو ہمیں یہاں اساتذہ سکھاتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ جائیں تو شاید وہاں بھی دینی فضا عام ہو. جو حضرات اپنے آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں میں ان کو ٹکٹ دے کر بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اور کسی کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت آپ نے شروع میں کہا تھا کہ وسعت علم والے تو لوگ بہت سارے مل جائیں گے لیکن رسوخ فی العلم بہت کم ہے. تو ہمارے مدارس کے اندر تو زیادہ زور وسعت علم ہی پر دیا جاتا ہے. بہت سارے فنون ہیں جو سکھلائے جاتے ہیں، جیسے کہ فن حدیث، فن فقہ، فن تفسیر. اب اس 8 سالہ دور میں رسوخ فی العلم کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ طالب علمی 8 سال تک جاری رہتی ہے اس کے بعد حرام ہو جاتی ہے، اس کتاب کو جلا ڈالیں. اطلب العلم من المہد الی اللحد. اور کوئی سوال کسی کا؟ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے علماء حضرات یا بڑے بڑے مدارس جو ہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے یا باطل فرقے یا باطل مذاہب کے دفاع کے لیے جدید وسائل جیسے کہ یہ پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا یا چینل وغیرہ کا استعمال کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں، اب خوب کرتے ہیں. اب تو یہ اعتراض زیادہ ہو رہا ہے کہ یہ سب کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. آپ نے کہا کہ جواب کا صحیح ہونا کافی نہیں بلکہ مبنی پر حکمت اور مبنی پر محبت و خلوص ہونا کافی ہے. اور آپ نے اس کے سلسلے میں نانوتوی کے انتقال کے بعد جو سر سید صاحب کے خطوط تھے ان کا بھی تذکرہ کیا، قائد طیب صاحب کا بھی نام لیا. حضرت ہمارے اکابر کی جو زندگی تھی اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑا حصہ ہمارے اکابر کا مناظرے کا بھی ہے، جس کو آپ یعنی میں نے صراحت کے ساتھ آپ نے نہیں کہا بلکہ آپ کی کچھ جھلک سے میں نے محسوس کی ہے شاید اس دور میں مناظرہ ایک مضرت رساں چیز ہے. اگر ہم اکابر کے اس طرز کو اپناتے ہیں جو بہت بڑی زندگی میں اکابر اپنے لیے ہوئے تھے یعنی مناظرہ، تو اس چیز کو اپنانے میں ہمارے اس دور میں کیا نقصانات ہمارے سامنے ہو سکتے ہیں؟ یہ بات. مناظرے کا حکم تو قرآن میں موجود ہے، اس سے کوئی کیسے اختلاف ہو؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. لیکن عجیب بات ہے جہاں بھی قرآن میں مجادلے کا ذکر ہے بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی قید بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. یہ ہمارے جن اکابر کا آپ نام لے رہے ہیں ان سب نے بہترین اسلوب میں مناظرے کیے ہیں. ہم ان کے اسلوب کی نقل نہیں کرتے، اپنی سطح کو گرا دیتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں مناظرے کو ان اکابر کی طرف. اس میں اکابر کا قصور کم ہے، اصاغر کا زیادہ ہے. اس لیے کریں. کس نے کہا ہے کہ مجادلہ نہیں ہونا چاہیے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي. یہاں تو نفی اور استثناء کے ساتھ ہے کہ مت کرنا مناظرہ اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن.
اس کا مطلب ہے اللہ میاں کو بھی ڈر ہے مناظرہ کرنے والوں سے کہ اگر بار بار باللتی ہی احسن ان کو یاد نہیں دلائیں گے تو مناظرے کا کچھ انداز بھی ایسا ہے کہ حریف کو چت کر دینے میں بڑا مزہ آتا ہے. حریف کو ہدایت کے راستے پر لانا مناظر کا مقصود نہیں ہوتا. ایسا مناظرہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. کوئی سوال کرنے والے باقی نہیں رہے، اس لیے اذان کا وقت بھی قریب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ہم تعلیمی سلسلے میں کون سا ایسا اسلوب اختیار کریں کہ ہم جیسے فضلہ عصری علوم کے لیے ایسے کالج اور یونیورسٹی کا قصد نہ کریں جس میں ہم لوگ دینی انحراف کا شکار ہوں؟ دیکھو یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت تفصیلی جواب کی ضرورت ہے، اس کا وقت بھی نہیں ہے اس وقت. آپ کو بہت یہ جان کر حیرت ہوگی کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کا جو نصاب دارالعلوم کے قیام کے بعد بنایا تھا اس میں فزکس بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی، میتھمیٹک بھی تھی، سنسکرت بھی تھی. سنسکرت کا ایک شعبہ تھا، اس کے پڑھانے کے لیے ایک پنڈت جی استاد رکھے گئے. کیا ویژن تھا، کیا بصیرت تھی. بعد میں آنے والے کیا حالات بنے، کیا مجبوریاں ہوئیں جن کی وجہ سے ان چیزوں کو نصاب سے میں سے خارج کرنا پڑا، یہ ایک لمبی بحث ہے. میں نصاب کے اندر ان چیزوں مضامین کے داخل کرنے کو بھی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں اور ان کو وقتی طور پر نصاب سے نکال دینے کے فیصلے کو بھی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کہ انگریزی پڑھانے والے لوگ جو ملتے ہوں گے وہ ایسے ملتے ہوں گے جو انگریزی کے ساتھ انگریزیت بھی پڑھاتے تھے. اور ہمارے ان بزرگوں کا اصرار تھا 100% درست کہ ہمیں انگریزی پڑھانا ہے، بچوں کو انگریزیت نہیں پڑھانا. اللہ کا شکر ہے کہ اب اس زمانے میں مختلف دینی محنتوں، تحریکوں اور علماء کی کوششوں سے ایسے بہت سے افراد تیار ہو گئے جو ان نام نہاد عصری علوم، میں ان علوم کو عصری نہیں مانتا، میں ان کو مغربی بھی نہیں مانتا، میں ان کو جدید بھی نہیں مانتا، یہ سب الفاظ غلط ہیں. یہ عصری کدھر سے ہو گئے بھائی؟ کیا پہلے فن زراعت نہیں تھا؟ یہ مغرب نے 200-300 سال پہلے سے غلہ اگانا شروع کیا، اس سے پہلے کیا انسان پتے چباتا تھا؟ غلط ہے، یہ عصری علوم نہیں ہے. یہ علم آدم الاسماء کلہا ان کا شجر نسب ہے. یہ قدیم ترین علوم، کس نے کہا کیا یہ عصری علوم؟ اور یہ مغرب کے علوم کہاں سے ہو گئے؟ مغرب 200-300 سال پہلے خود بندروں کی زندگی گزار رہا، یہ مغربی علوم کہاں سے؟ یہ بہت غلط الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 2 کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب اللہ نے لکھی ہے اپنی صفت امر سے، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اور اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اپنی صفت خلق سے، اس کتاب کا نام ہے کتاب کائنات. قرآن مجید کے جملوں کا بھی نام آیات ہے اور کتاب کائنات کا یہ تمام مخلوقات کا نام بھی آیات ہے. للہ الخلق والامر. تو کتاب کائنات کا علم کتاب ہدایت کے علم میں مدد دیتا ہے، کہ فہم میں مدد دیتا ہے، اور کتاب ہدایت کا علم اور فہم کتاب کائنات کے علم و فہم میں مدد دیتا ہے. تو یہ بہت اہم بحث ہے اور تنقید کر دینا بہت آسان ہے. کسی چیز کی نزاکتوں کو سمجھ کر
اس کا حل پیش کرنا بہت مشکل کام ہے. وہ صرف اسباب بنے ہیں. اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج ہم جس قسم کے حالات میں ہیں اس قسم کے حالات میں بیٹھ کر کوئی تبصرہ کر دینا کہ مدارس کے نصاب میں یہ کوئی شامل نہیں ہے, یہ کوئی شامل نہیں ہے, یہ کوئی شامل نہیں ہے. ان صاحب سے یہ کہا جائے کہ بہت اچھا آپ ذرا ایک ایسا مدرسہ قائم کر کے دکھا دیجیے. جو صاحب بھی تنقید کرتے ہیں, تنقید کرنے والے سینکڑوں دانشور موجود ہیں, انہوں نے خود ایسا مدرسہ کیوں نہیں قائم کیا؟ آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, ایک لطیفہ سنا دوں. ہندوستان کی کرکٹ ٹیم حسب معمول ہارا کرتی تھی پہلے, بہت وزاداری تھی, اکثر میچوں میں ہارتی تھی, اور مہمان نوازی کا بھی جذبہ ہے. میزبان جیت جائے, مہمان شرمندہ ہو, یہ بھارتی سنسکرتی کے خلاف. تو ایک مرتبہ مسلسل سیریز ہارے, اور آخری میچ میں اس زمانے میں کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے کپل دیو. آپ کی تو کافی دوستی ہے ان لوگوں سے. وہ ہار کر آئے تو ایکسپرٹ کمنٹیٹر کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے بوڑھے کرکٹر لالا امرناتھ. تو لالا امرناتھ نے کپل دیو سے کہا کہ تم لوگوں کو ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ویسٹ انڈیز سے کھیلو, کھیلتے کیوں؟ تو کپل دیو نے جو جواب دیا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس نے کہا تھا, انکل جب آپ اس جگہ پر اترتے تھے جہاں ہم اترے تو آپ بھی وہی کرتے تھے جو آپ نے کیا, اور ہم جب آپ کی کرسی پہ بیٹھ کر تبصرہ کریں گے تو وہی کہیں گے جو آپ کہیں گے. کمنٹری کہنا بہت آسان ہوتا ہے, کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس دور میں بے شک ایسی ضرورت ہے کہ ایک جامع نصاب تعلیم کے تحت ہمارے اس دور میں علماء تیار ہوں. یہ کام جتنا ضروری ہے اتنا ہی نازک اور مشکل بھی ہے, کیونکہ بہت جلدی رنگ چڑھنے لگتا ہے مغربیت کا اور جدیدیت کا. وہ رنگ نہ چڑھے, تقوی, تعلق مع اللہ, استغنا, زہد, سادگی, اتباع سنت, یہ رنگ باقی رہے اور تمام علوم کا انسان ماہر بن جائے. یہ آسان کام نہیں, لیکن کوئی شک نہیں کہ ایسے علماء کی بھی ہمارے دور کو ضرورت ہے. ایسے ہی علماء کی ضرورت ہو یہ میں نہیں کہہ رہا, کیونکہ ہمارے لاکھوں علماء وہ چاہیے جو دیہاتوں کو سنبھالیں, اسباب کو سنبھالیں. ارتداد کہاں پھیل رہا ہے؟ کون سے لوگ ہیں جہاں جہاں نماز جنازہ بھی نہیں ہو رہی ہماری آج بھی کتنے گاؤں میں. تو جو کام ہمارے مدارس اس وقت کر رہے ہیں واللہ عظیم وہ ہرگز کچھ کم اہم نہیں. کسی ایسے شخص کو تیار کر دینا جو کسی گاؤں کے مسجد میں نماز پڑھاتا رہے اور گاؤں کے لوگوں کو سنبھالتا رہے, اسباب کے لوگوں کو سنبھالتا رہے اور عام مسلمانوں کی روزمرہ کے مسائل میں رہبری کرتا رہے, یہ بھی بہت بڑا کام. یہ جاری رہے اور ایسے کچھ اور علماء ممتاز وہ بھی تیار ہوں, ان کی بھی ضرورت ہے. مگر اس ساری باتوں میں معتدل راستے پر چلنے کے لیے فکر نونوتوی کے اعتدال کی ضرورت ہے. عام طور پر بہت افراد و تفریط ہے. کچھ لوگ قدیم پر اصرار کرتے ہیں, جدیدیت کو بالکل نکار دیتے ہیں. کچھ لوگ جدیدیت کے پر اصرار کرتے ہیں, قدیم کو بالکل دریا برد کر دینے کی بات کرتے ہیں. یہ بیچیداری کی باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں اب اس پر خاص ہونی چاہیے. جزاکم اللہ. حضرت ہماری اور مطالعے میں کیا طریقہ کار اسلوب ہو جس سے رسوخ کے لیے پیدا ہو؟ آج سارے سوالات آج ہی کر لو کہ کبھی میرے پاس آؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. اس حدیث شریف میں لن کے ذریعے سے خطاب کیا گیا کہ اگر قرآن کو اور سیرت رسول کو مضبوطی سے تھاما گیا تو ہزار فتنے ہوں قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی. تو ہمارے یہاں اکابر سے جوڑنے کی
اور ان کی سوانح اور سیرت کا مطالعہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے اور اکابر ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، لیکن قرآن سے اور سیرت رسول سے جوڑنے کی اتنی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ یہ بہت بڑی ناانصافی معلوم ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اکابر و اسلاف سے جوڑنا صرف وسیلے کی حد تک ہے، مقصود کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اور اسی لیے ان بزرگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے جن کے ممتاز ترین اوصاف میں اتباع کتاب و سنت۔ جب انسان ان سے متاثر ہوگا تو یقینی طور پر کتاب و سنت سے جڑے گا۔ اگر اکابر سے جڑ کر کتاب و سنت سے نہ جڑا تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ اچھا ہوا آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم العبد الذي كسبه